اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں ان میں سے کچھ احکام ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے سنت ہے، مستحب ہے یا نفل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک کے روزے یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں۔ روزوں کی فرضیت کے حوالے سے، روزوں کی اہمیت کے حوالے سے اور بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر اس کے کیا تقاضے ہیں رمضان مبارک کی مناسبت سے، اور روزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کیا تقاضے ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کا ادراک کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا اور جس کو اپنی استطاعت اور گنجائش کے مطابق کما حقہ ادا کرنا ایک مسلمان پر کس طرح، کس انداز میں کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے ہم پچھلے جمعۃ المبارک میں گفتگو کر چکے۔ اللہ رب العزت نے جو رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے روزوں کا جو اجر رکھا ہے نا، ثواب رکھا ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کیا عطا فرمائے گا، یہ اجر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عبادت ہے، اس کے ایک ثواب ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے۔ روزوں کے بارے میں جو احادیث ہے نا وہ اس قدر زیادہ ہیں، جب انسان ان کا مطالعہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے اس وعدہ اور وعید کو دیکھتا ہے کہ جو رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے، جو نہیں رکھتا اس کے لیے یہ وعید ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے سال کے اندر صرف ایک ماہ کے روزے فرض فرمائے ہیں، اور ان روزوں کے بدلے میں جو اللہ رب العزت نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس بندے کو ویسے ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ کسی اور عبادت کے بارے میں اس طرح کا نہیں آتا کہ بندہ ایک دن نماز پڑھے تو باقی ساری زندگی چھٹی کر لے، ایک مہینہ نماز پڑھے تو باقی سارا دن چھٹی کر لے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، رمضان مبارک کے روزے جو اللہ رب العزت نے فرض فرمائے ہیں پورے سال میں صرف ایک ماہ فرض ہے، اور 11 مہینوں کے اندر انسان روزہ نہ رکھے، ایک ماہ کے اندر انسان روزہ رکھے تو اللہ رب العزت پھر بھی اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر بھی فرماتا ہے کہ روزے دار کی جزا یہ ہے، اللہ رب العزت پھر بھی فرماتا ہے کہ جنت میں اس بندے کو داخل کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام پھر بھی فرماتے ہیں کہ انسان روزے ایک ماہ کے رکھتا ہے، اس کے باوجود یہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن بندے کی شفاعت کریں گے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، اس بندے نے سارا دن میری وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، گرمی کی شدت کو برداشت کیا، جو جو چیزوں کا سامنا انسان کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان چیزوں کو رکھیں گے۔ قرآن کہے گا کہ اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ میری تلاوت کرتے کرتے یہ بندہ ساری رات سوتا نہیں تھا، ساری رات تیری بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن کی بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اللہ رب العزت روزے کی شفاعت کو بھی قبول فرما لے گا۔ باقی چیزوں کے بارے میں اس طرح مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اب دیکھیں
زکوٰۃ ہے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک بندے کے پاس جانوروں کی زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ سونے چاندی کی نہیں دے گا، سونے چاندی کی بنتی ہے تو وہ مال تجارت کی نہیں دے گا۔ جس چیز میں اللہ رب العزت نے جس طرح کا حکم ادا کیا ہے یا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، اب اس بندے پر ہر اس وقت کے بعد اس حکم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 5 نمازیں، یہ ہر روز ہی 5 نمازیں فرض ہیں۔ ایک بندہ 1 مہینہ پڑھ لیتا ہے، 11 مہینے نہیں پڑھتا، تو وہی اپنے آپ کو کبھی بھی جنتی تصور نہ کرے۔ اللہ رب العزت فضل فرما دے تو بڑے بڑے بخشے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اس چیز کا حساب لینے، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہے۔ تو بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ جن کو انسان بار بار ادا کرتا رہتا ہے، بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن کو انسان ہر روز ادا کرتا ہے، ایک دن میں بھی کئی بار ادا کرتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے ایسے فرض فرمائے ہیں کہ انسان پورے سال میں 1 ماہ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر بھی اس بندے کے نامہ اعمال میں جنت کو لکھ دیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت کیا متوجہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ابن آدم علیہ السلام کا بیٹا جب کوئی عمل کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ، اس کے عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب 10 سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس بندے نے 10 نیکیاں کی ہیں، 10 سے شروع ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ کام ایک ہی ہے، اللہ رب العزت 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اب اس سے زیادہ بھی تو ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا دیتے ہیں۔ 700 گنا تک وہ ہے کہ جس کے بارے میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے ابن ماجہ میں، لیکن اس سے زیادہ اللہ رب العزت کتنا چاہتا ہے، کہاں تک چاہتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام نے بھی صرف اتنا فرمایا، اس کے علاوہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جتنا اللہ رب العزت راضی ہو اتنا اللہ رب العزت زیادہ جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت، ایک چیز ایسی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا سوائے روزے کے، یعنی یہ اللہ رب العزت نے ویسے نبی علیہ السلام کو فرمایا، نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سوائے روزے کے باقی عبادات کا اجر و ثواب نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا 10 سے شروع ہوتا ہے 700 تک جاتا ہے، اور 700 سے زیادہ جتنا اللہ رب العزت چاہتا ہے، یعنی ایک خاص انداز میں ایک لمٹ بھی بیان فرمائی ہے۔ لیکن روزے کا حکم مختلف ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں خود اس روزے کی جزا دوں گا۔ روزے کے بارے میں نہ تو ایک نیکی کا بیان فرمایا، نہ 10 کا بیان فرمایا، نہ 700 کا بیان فرمایا، صرف نبی علیہ السلام نے اتنا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، میں خود اس کی جزا دے لوں گا۔ اب اللہ رب العزت کتنی بڑی جزا دے گا، اس کے حوالے سے میں آگے حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت، نبی علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو میرے لیے چھوڑتا ہے، اپنے کھانے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ روزہ رکھا ہوئے۔ آگے فرمایا کہ روزے دار بندے کو 2 خوشیاں نصیب ہوگی۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندہ افطاری کرتا ہے، بھوک پیاس شدت سارا دن اس بندے نے گرمی برداشت کی ہے، شام کو اب وقت آیا کھانا کھانے کا، اس بندے کو فطرتی طور پر طبعی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ یار میں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کر لیے، جہاں شروع سے لے کر انتہا تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہاں سے یہاں تک کچھ نہیں کھانا، میں نے نہیں کھایا، اب اس کو فطرتی طور پر یہ خوشی ہوتی ہے کہ یار میں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کر دیے۔ دوسری خوشی دیکھیں، فرمایا کہ دوسری خوشی اس بندے کو اس وقت ہوگی جب کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سامنا کرے گا، اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں ایک بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کس وقت محسوس کر سکتا ہے؟ جو بندہ مجرم ہے، جو بندہ دوزخی ہے، وہ بندہ تو کبھی بھی خوشی محسوس نہیں کر سکتا اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو بیچارے اس بندے کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں نے اپنے اعمال کا کیا حساب دے رہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں، اشارتاً اپنی رحمت کو بھی بیان فرما دیا۔ ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ افطاری کرتا ہے،
دوسری خوشی اس بندے کو اس وقت ہوگی جب میری بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی خوشی کب ہو سکتی ہے؟ جب اللہ اپنے فضل و کرم کے ذریعے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب افطاری کے وقت فطرتی طور پر طبیعت کا تقاضا ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، معدے کی گرمی کی وجہ سے منہ کے اندر اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کستوری سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتی ہے۔ آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں، ہمارے منہ میں بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس بدبو، اس اسمیل کا اجر و ثواب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کستوری کا بھی اجر و ثواب نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے اور میرے منہ کی اسمیل کا مرتبہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ چیز جو ہمارے منہ میں پیدا ہوتی ہے یہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کا عمل پیرا ہونے میں مصروف رکھے ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیز ادھر پیدا ہوتی ہے، ادھر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ منگوایا کہ تاکہ وہ دودھ پی سکیں، لیکن یہ منگوایا انہوں نے اپنے لیے نہیں، انہوں نے منگوایا ہے مترف، جو ان سے حدیث مبارکہ صحابہ رسول سے بیان کرتے ہیں۔ صحابہ رسول نے ان کے لیے دودھ منگوایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں کیسے دودھ پی سکتا ہوں؟ تو حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے نا، یہ روزہ اس بندے کے دوزخ میں جانے کے لیے ڈھال بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا درمیان میں، دوزخ میں اس روزہ رکھنے والے کو جانے نہیں دے گا روزہ۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم تھوڑی سی مشقت برداشت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک تو کمزور ہوتا ہے ویسے ہو سکتا ہے، دوسرا لوگ کہہ کے کمزور کر دیتے ہیں کہ تیرا منہ اتنا سا نکلا ہوا ہے، تیرا پیٹ ویسے ہی پیچھے کو لگ گئے۔ یہ جو دوسری صورت ہے نا، یہ اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے دین اسلام میں۔ جو پہلی صورت ہے کہ فطرتی طور پر اگر یہ کمزوری آ جاتی ہے، اس طرح کا وہ معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اس کے اندر ہم کیا دخل اندازی کریں، اس کے اندر یہ ہم کیا بحث و مباحثہ کریں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، ریان۔ قیامت والے دن جب روزے داروں کو بلایا جائے گا نا، روزے دار آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا روزے دار کدھر ہیں؟ اس وقت روزہ رکھنے والے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ اللہ رب العزت نے اسپیشل بنایا ہی روزے داروں کے لیے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی جزا دی ہے اس چیز کی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، 11 مہینے چھٹی مارتے ہیں، 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت اس قدر راضی ہوتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ صرف اس مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے کہ اس دروازے سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب سارے روزہ دار جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، اللہ رب العزت دروازے کو بند کر دے گا کہ اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں گزرے گا۔ یہ ایک اسپیشل پروٹوکول ہے روزے داروں کا جو اللہ رب العزت نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیار فرمایا ہوا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کے اندر کوتاہی کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو وہ اپنی بدقسمتی کا رونا رو لے خود بخود ہی پھر کہ اللہ رب العزت کی رحمت بے انتہا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف کس قدر زیادہ متوجہ ہے۔ اس کے باوجود بھی روایات میں آتا ہے نا کہ جو بندہ رمضان کو پانے کے باوجود پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو یہ صرف وہی بندہ ہو سکتا ہے جو بالکل ویسے ہی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہے۔ ورنہ رمضان کے اندر تو ویسے ہی وہ میں نے پچھلے جمعے میں حدیث مبارکہ بیان فرمائی، پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس امت کی ویسے ہی مغفرت فرما دیتے ہیں، امت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت کے رحمت کے متوجہ ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ضمیر پھر اس قدر مردہ ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بخشش کروا لو، بندہ کہتا ہے اگلے سال کرواؤں گا، بندہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کا کام بڑا کرنا ہے، میں نے آفس کا کام بڑا کرنا ہے، بال بچوں کی بڑی فکر ہے، رزق کمانے کی بڑی فکر ہے، انسان ایسے ہی سوچتا ہے۔ تو یہ مہینہ بخشش، رحمت اور نجات کا مہینہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے کمر بستہ کرے۔ نبی علیہ السلام کا عملی طور پر جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ آتا، نبی علیہ السلام ہر قسم کے معاملے سے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے، غلاموں کو آزاد کر دیتے، کوئی مانگنے والا آتا تو ہر مانگنے والے کو عطا فرما دیتے، کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیتے، کسی کو معاف کرنا ہے نبی علیہ السلام ویسے معاف فرما دیتے۔ حقوق العباد کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں نبی علیہ السلام سارے پورے فرما دیتے۔ کیوں؟ آگے جو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں انسان بالکل اللہ رب العزت کے رحمت کی طرف متوجہ ہو، اس کو کسی اور چیز کی فکر نہ ہو۔ آج عالمی سازشوں کی وجہ سے، عالمی حالات کی وجہ سے ایسے مسائل ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، رزق کے حوالے سے ہر بندہ ہی پریشان ہے، یہ چیزیں ہیں ہر بندے کے پیش نظر، لیکن مسئلہ یہ ہے، کوئی بھی کتابوں میں علماء نے نہیں فرمایا کہ ہر ایسا علم جو بندے کو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کرے، اور ہر ایسا رزق جو بندے کو اللہ رب العزت کی رحمت کا باغی بنائے، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے وبال ہے۔ وہ علم بھی اس بندے کے لیے وبال ہے جو اللہ رب العزت کی تعلیمات کے انسان کو باغی بنا دے، اور وہ رزق بھی انسان کے لیے وبال ہے جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جھکنے بھی نہ دے انسان کو۔ اس قدر رزق کے اندر، رزق کمانے کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے کہ آپ حقوق اللہ کو پورا کر سکیں، اللہ اور رسول کی تعلیمات کو آپ پورا کر سکیں۔ لیکن اگر رزق ایسا ہے کہ جو آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کے لیے بھی ٹائم نہیں دیتا، تو یہ رزق آپ کے اور میرے لیے یہ وبال ہے۔ کیا کل قیامت والے دن ہماری گردن میں توق بن جائے گا؟ تو ہر انسان جو اس چیز کے اندر مشغول ہے، رزق کمانے کے اندر، رزق کے معاملات کے اندر مشغول ہے، وہ اپنے آپ کو صرف اتنا ہی مشغول کرے کہ کم از کم اس بندے کے لیے 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے اس بندے کے پاس ٹائم بچتا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کر سکے۔ اگر اس معاملے کے اندر بھی، اس چیز کے اندر بھی غفلت کرنی ہے، تو پھر آپ اور میں اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم اللہ رب العزت کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روزے کے حوالے سے خاص طور پر گفتگو جاری ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے۔ اگلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ صرف زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر ہی ہوگا۔ بہت سارے لوگ سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بندہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے اوپر زکوٰۃ کتنی ہے اور کس طرح ہے، کس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے اور کس چیز کے اوپر نہیں ہے۔ اگلا جمعۃ المبارک صرف زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کا جو جسم ہے اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ آج سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ دین اسلام نہ ویسے کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے، دین اسلام ہر اعتبار سے سچا، سچا اور کھرا دین ہے۔ اگر انسان دین اسلام کے تعلیمات پر، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتا ہے نا، اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، دین اسلام کی تعلیمات دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، فزیکلی اعتبار سے، طبی اعتبار سے اور طبعی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مفید ہے۔ آج سائنس اتنے سالوں کے بعد جو ہے اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ مسلمان یہ جو ہر سال کے بعد 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں نا، اس کے اندر انسان کے جسم کے اندر ہر وہ غلط مادہ جو کسی بھی حوالے سے انسان کی طبیعت میں اثر انداز ہو سکتا ہے، 1 مہینے کے روزے رکھنے سے، بھوکا اور پیاسا رہنے سے وہ تمام چیزیں انسان کے جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سائنس آج اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر انسان 1 سال کے اندر 1 ماہ بھوکا اور پیاسا رہ لینا جس طرح مسلمان رہتے ہیں، تو انسان کے 80% چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ کہیں کینسر میں مبتلا نہ ہو جائے۔
یہ ابھی حالیہ ریسرچ ہے کہ 80% چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کو کینسر نہیں ہو سکتا۔ اب روزہ جو ہے آج ہم اس کو ایک معمولی عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غیر معمولی عبادت ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں، یہ کس کس اعتبار سے ہمیں فائدہ دیتا ہے، ہماری طبیعت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے اعتبار سے، ذلت اور رسوائی سے بچانے کے اعتبار سے، اللہ رب العزت کے غضب سے بچانے کے اعتبار سے، دوزخ میں داخلے سے بچانے کے اعتبار سے اس کے کیا کیا فوائد ہیں، یقین کریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا، تو یہ سارا سال دعائیں کرے گی، خواہش کرے گی، تمنا کرے گی کہ اللہ سارا سال ہی ہمیں رمضان عطا فرما دے۔ میری امت کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا مفہوم ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو پھر یہ سارا سال ہی دعائیں کرتی پھرے کہ اللہ ابھی بھی اس مہینے کو بھی رمضان بنا دے، اس مہینے کو بھی رمضان بنا دے۔ تو اپنے آپ کو اللہ رسول کی عبادات کے لیے، اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو کمر بستہ کرے، صدقہ و خیرات کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اس میں تو ویسے ہی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب ویسے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بعض اوقات 700 گنا تک، اس سے زیادہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرے، روزہ دار ہوتے ہیں ان کو روزہ افطار کروائیں۔ بے تکا کسی کو کھانا دینے سے بہتر ہے کہ آپ کسی مسافر کو کھانا کھلا دیں۔ بے تکا کسی کو کھانا دینے سے بہتر ہے، یا رسمی طور پر یا رواج کے طور پر کہ رسم ہے، رواج ہے، طریقہ چلتا آ رہا ہے، اس سے بہتر ہے آپ کسی روزہ دار کو افطار کروا دیں۔ ایسا بندہ جس کے پاس پہلے سارا کچھ کھانے کے لیے موجود ہے، وہ کھانے کی بجائے وہ پھر گلیوں میں ڈالے گا، قبرستان میں ڈالے گا، کھانے کو ضائع کرے گا، رزق کی بے حرمتی کرے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کو کھلائیں جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ ہم اپنے محلے میں بھی ادھر بھی دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، کئی افراد ایسے ہوں گے جو بیچارے رزق کے حوالے سے سخت قسم کی اذیت میں مبتلا ہیں، ان کو کھلائیں جا کے آپ۔ رسم و رواج سے اب نکلے، جو بندہ حقیقی معنوں میں مستحق ہے اس بندے کو کھلائیں جا کے، ڈھونڈ کے اس بندے کو تلاش کریں، ایسے بندے کو جس کو پتہ ہے کہ اس کے بندے کے پاس سارا کچھ موجود ہے، وہ کھانے کے بجائے ضائع کر دے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں خود کھا لیں۔ اس بندے کو دینے سے یہ بہتر ہے کہ وہاں پہ تو ضائع ہو جانا، یہاں پر آپ روزہ دار ہیں، آپ خود کھا لیں گے۔ رسم و رواج یہ جو چلتا آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس چیز سے نکلیں اب۔ مساجد میں نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، ویسے یہاں پر تو میں مغرب کی نماز کے وقت ہوتا نہیں ہوں، اگر ایسے لوگ آتے ہیں مسجد میں، مسافر ہوتے ہیں یا جو لوگ مسجد میں افطاری کرتے ہیں، وہ کھانا نہیں لے کر آتے، آپ ان کے لیے کھانا بھیج دیں اگر گنجائش ہے تو۔ رسم و رواج میں یہ جو چیزیں، ان چیزوں سے نکلیں آپ۔ جو بندہ ویسے مستحق ہے اس بندے کو دے۔ زکوٰۃ کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ایک خاص برادری ہمارے معاشرے میں موجود ہے، میں کسی وجہ سے نام نہیں لیتا، ان کے اندر میں نے اپنی زندگی میں یہ رسم دیکھی ہے، وہ باہر کسی بندے کو زکوٰۃ نہیں دیتے، دینی اپنے کو ہی ہے، چاہے وہ مستحق ہے یا چاہے وہ مستحق نہیں ہے۔ یہ رسم و رواج یا یہ جو تعلقات ہیں نا، اگر حقیقی معنوں میں وہ آپ کے رشتہ دار مستحق ہے تو اس بندے کو دے دیں، اگر وہ مستحق نہیں ہے نا تو خواہ مخواہ اپنی زکوٰۃ کو برباد نہ کریں۔ جب وہ قابل نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکے تو آپ اپنی زکوٰۃ کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ آپ کا نفلی صدقہ ہو جانا ہے، فرض ادا کوئی نہیں ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کو روزہ افطار کرواتا ہے، بالکل آخری حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس بندے کو اسی طرح کا ہی اجر ملے گا، یعنی جو افطاری کروا رہا ہے اس افطاری کروانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جس طرح اللہ رب العزت روزہ داروں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور روزہ داروں کے حوالے سے ہم پیچھے کلام کر چکے ہیں، اللہ رب العزت نے ہر عمل کے حوالے سے فرمایا ہے 10 سے لے کر 700 تک یا جتنا زیادہ اللہ رب العزت اجر و ثواب دیتا ہے۔ روزے کے بارے میں تو اللہ نے کوئی حد ہی نہیں بیان فرمائی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ 1 لاکھ سے شروع ہوگا پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے لیے تو میں خود اس کی جزا دے دوں گا۔ روزے کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے اشارہ بھی نہیں دیا
کہ یہاں سے اجر و ثواب شروع ہوگا، پھر زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ابتدا بیان فرمائی ہے نہ انتہا بیان فرمائی ہے۔ تو جو بندہ افطار کرواتا ہے اس کو اسی طرح کا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے کہ جس طرح روزہ رکھنے والوں کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں قسم کے افراد کی نیکیوں کے اندر کسی قسم کی کمی اور پیشی نہیں کی جائے گی، کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو اجر و ثواب اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والے کو عطا فرمایا ہے، اسی طرح کا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے افطار کروانے والوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو صدقہ و خیرات کریں، رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کریں، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جھکیں، توبہ اور استغفار کریں۔ پتہ نہیں پھر زندگی میں یہ موقع ملے کہ نہیں ملے، پتہ نہیں زندگی میں توبہ دوبارہ کرنے ہی نصیب ہو کہ نہیں ہو، ابھی تو کنفرم ہے انسان صدقے دل سے آئے تو توبہ قبول ہے۔ روایات اس قدر زیادہ ہیں کہ محروم وہی ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں محروم ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو محروموں کے فہرست میں شامل نہ کریں، اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی، کھڑا کرنے کی کوشش کریں جن کو اللہ رب العزت دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔